میں قربانی کی شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ وہ والد صاحب بھی ہو سکتے ہیں، والدہ بھی ہو سکتی ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یا بہویں ہو سکتی ہیں، جو بھی جن میں بھی شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی لازم ہوگی۔ گویا کہ قربانی کے 3 دنوں میں، اور میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ چونکہ ہم جانور 3 4 5 6 دن پہلے ہی لے کر آتے ہیں، اس لیے قربانی سے 1 ہفتے پہلے ہی گھر کے تمام افراد اپنا اپنا حساب و کتاب کر کے قربانی کی شرائط کو اپنی ذات میں تلاش کریں، اگر مل جائے تو ان پہ قربانی واجب ہے۔ لہٰذا وہ کون کون سی شرائط ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پہ قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 عاقل و بالغ ہونا، پاگل و مجنون پہ واجب نہیں، اسی طرح نابالغ پر واجب نہیں۔ تیسرا مقیم ہونا، یعنی قربانی کرنے والا مسافر نہ ہو، اپنے گھر پر ہے، مقیم ہے۔ مقیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حالت سفر میں نہ ہو، اور مسافر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے گھر کی حدود سے، اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا۔ ان کلومیٹرز کی تعداد میں، یا اس کی جو ہم آپ کو لمٹ بتا رہے ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کوئی عالم آپ کو 70 کلومیٹر بتائے، کوئی اس سے کم زیادہ بتائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسافر کی شناخت بیان کرنے کے سلسلے میں کلام یہ ہے کہ جو اپنے گھر سے 3 دن کی مسافت پر گیا وہ مسافر ہے۔ تو 3 دن کی مسافت، اس زمانے میں 3 دن کا سفر اونٹوں پر، خچروں پر، گدھوں پر، پیدل بھی چلتے تھے، پہاڑی سفر بھی تھا، میدانی سفر بھی تھا، رات میں بھی سفر ہوتا تھا، دن میں سفر ہوتا تھا، خطرات کی جگہ پر بھی ہوتا تھا اور امن کی جگہوں پر ہوتا تھا۔ اب اس کا اندازہ کیسے کیا جائے کہ 3 دن کے اندر کتنا، پچھلے زمانے میں کتنا سفر طے ہوتا تھا، اس اندازہ کرنے میں اختلاف ہوا۔ تو ہمارے نزدیک محتاط قول 92 کلومیٹرز کا ہے، تو وہ میں عرض کر رہا ہوں شہر کی حدود سے باہر نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، یہ ہے شرعی مسافر، یعنی جیسے باہر نکلا مسافر ہو گیا۔ اب جب تک یہ کسی شہر تک نہیں پہنچ جاتا حالت مسافرت میں ہی کہلائے گا۔ اس کے مسائل میں عرض کرتا ہوں، اس سائل منتظر ہے، چونکہ مسافر کی میں آپ کو تعریف بتا رہا تھا کہ شہر کی حدود سے انسان باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، تو جیسے ہی شہر کی حدود سے باہر نکلے گا مسافر ہو جائے گا۔ اب جب تک یہ سفر کرتا رہے گا مسافر ہے۔ اب کسی شہر میں پہنچا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شہر کیا ہے۔ اگر تو وہ اس کا آبائی گاؤں یا آبائی شہر ہے جہاں یہ پیدا ہوا تھا اور اس کا آبائی گھر ابھی بھی موجود ہو، چاہے ماں باپ فوت ہو گئے ہوں، آبائی گھر موجود ہے، وہ سیل آؤٹ نہیں کیا، وہاں اس شہر سے رہائش مکمل طور پہ انہوں نے منقطع نہیں کی، مائیگریشن نہیں کی تھی، تو سمجھ جائیے کہ یہ اس کا وطن اصلی کہلاتا ہے۔ جیسے اس شہر میں داخل ہوگا مقیم ہو جائے گا، چاہے 1 دن کے لیے کیوں نہ ہو۔ دوسرا ایک اور وطن اصلی کی صورت ہوتی ہے کہ جہاں اس شخص نے شادی کی ہو، چاہے وہاں رہائش نہ رکھی ہو، لیکن جہاں اس شخص نے شادی کی تھی اگر اس شہر میں داخل ہو گیا تو فوراً مقیم ہو جائے گا اور مسافرت ختم ہو جائے گی۔ تیسرا، اس نے کسی ایسے شہر میں داخل ہو گیا کہ جہاں یہ نیت کی تھی کہ میں اس سے کبھی بھی باہر نہیں نکلوں گا، اب میں یہیں پہ مکمل طور پہ رہائش پذیر رہوں گا۔ باہر نہیں نکلوں سے مراد کہ ہم یہاں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، شہر کو اسی میں رہیں گے، مکمل مستقل رہائش اختیار کرنے کا وہاں ارادہ کر لیا ہے، تو جیسے اس شہر کے اندر داخل ہوگا اب اس کا مسافرت ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ہوا وطن اصلی۔ 3 طرح کے وطن اصلی تھے، ان میں حکم یہ ہوتا ہے جیسے آپ مسافرت کر کے داخل ہوں گے چاہے 1 دن کے لیے کیوں نہ ہو، آپ کی مسافرت ختم ہو جائے گی۔ اب بالفرض ایسے شہر میں گئے کہ جو نہ آبائی گھر ہے، نہ وہاں شادی ہوئی ہے، نہ وہاں پہ مستقل رہنے کا ارادہ ہے، بلکہ کسی کام سے پہنچے ہیں۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو مقیم ہو جائیں گے، مسافر نہیں رہیں گے، اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو مسافر ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو شخص وہاں پر نیت کر رہا ہے وہ اپنی نیت میں کسی اور کی مرضی کے تابع نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ بیوی ہے، یہ شوہر کے تابع ہوتی ہے، کوئی نوکر ہے وہ اپنے افسر کے تابع ہوتا ہے۔ اب افسر نے نیت کی 8 دن کی، نوکر نیت کرتا ہے 20 دن کی، تو نوکر مقیم نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نیت کا اعتبار نہیں، جب افسر حکم دے گا اس کو جانا پڑے گا، لہذا افسر کی نیت کا اعتبار ہے۔ ایسی اگر شوہر ہے اور بیوی اس کے تابع ہے تو شوہر جو نیت کرے گا بس اس کا اعتبار ہوگا، بیوی کا نہیں۔
خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب انسان اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا اور 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے، وہ مسافر ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ کسی شہر میں داخل ہو، اگر وطن اصلی ہو تو اس کی مسافرت ختم، یا 15 دن اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں وطن اقامت۔ وطن اقامت میں داخل ہو گیا تب بھی مسافرت ختم، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ مسافر ہے، یعنی شہر کی حدود سے باہر نکلا، 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے، مسافر ہوا، سفر کرتا رہا، مسافر ہے، شہر میں داخل ہو گیا، وطن اصلی بھی نہیں ہے، وطن اقامت بھی نہیں ہے، 12-13 دن 2-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو یہ مسافر ہی رہے گا۔ تو بس قربانی کے 3 دنوں میں انسان اپنی حالت کو دیکھے کہ میں مسافر ہوں یا مقیم ہوں، بلکہ جیسے میں نے مشورہ دیا کہ 1 ہفتے پہلے ہی ذرا اپنا حساب کتاب کر لے کہ مقیم ہے یا مسافر ہے، تو بس اس کے حساب سے پھر قربانی کے وجوب اور عدم وجوب کو دیکھیں گے۔ ایک شرط ابھی باقی ہے، پہلے کالر سب بہت غور سے سماعت فرمائیں، خصوصاً خواتین، کیونکہ یہ ہمیشہ غریب ہوتی ہیں۔ 40 تولہ سونا پڑا ہوگا تب بھی کہیں گے میرے پاس کیا ہے، 50,000 روپے اکاؤنٹ میں رکھے ہوں گے تب بھی کہیں گے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے خواتین خاص طور پہ غور سے سماعت فرمائیں۔ تو مالک نصاب وہ ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا یہ دونوں اتنی مقدار میں نہیں کم ہیں، جیسے سونا 1 تولہ ہے مثال کے طور پر، 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہے، یا تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی، دونوں کی قیمت کو ملائیں اگر تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، یا اتنا کیش روپیہ ہو اور وہ اضافی رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تجارت کا مال، کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے کچھ مال وغیرہ رکھا ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ اس کے علاوہ ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان جو اضافی ہے، جس کی ملکیت میں ہوگا اس کی پوری قیمت کا حساب ہوگا۔ یہاں ذرا توجہ فرمائیں کہ آپ کے جو مثال کے طور پہ کپڑے ہیں، جوتے ہیں، برتن ہیں، سواریاں ہیں، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، فریج ہے، VCR ہے، اگر آپ ٹیلی ویژن پر دین بھی تھوڑا بہت سیکھتے ہیں یا اور ایسی معلومات لیتے ہیں جو انتہائی ضروری ہیں، وہ بھی حاجات اصلیہ میں، یہ تمام چیزیں حاجات اصلیہ میں آتی ہیں۔ اضافی جو ہے، مثال کے طور پہ 4 جوڑے جوتے کسی بہن کے پڑے ہوئے ہیں اور 6 ریجیکٹ کر کے سائیڈ میں ڈالے ہوئے ہیں، ان 6 کا حساب ہوگا۔ بعض اوقات بچی کی شادی ہوتی ہے، فرسٹ ٹائم جو جوڑا پہنا جاتا ہے بڑا مہنگا ہوتا ہے، بعض اوقات تو بہت ہی مہنگا ہوتا ہے، لاکھ تک کا بھی ہوتا ہے، 60,000 50,000، اور وہ رکھ دیا۔ اب نہ سردی میں پہنتی ہے نہ گرمی میں، بس ایک رات کا ہی تھا، وہ ایسے رکھ دیا دلہن جب بنی تھی، اس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا میں نے آپ کو بتایا کہ نصاب علیحدہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دکان لی ہے، کوئی مکان لیا ہے، پلاٹ لیا ہے، اگر بیچنے کی نیت سے لیا ہو تو زکوٰۃ بنتی ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں جتنا سامان، جتنا یہ پلاٹ وغیرہ ضرورت سے زائد ہوگا، ان سب کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے کہ چلو جب پیسے آئیں گے بنا لیں گے اپنے لیے، اس کی قیمت کا اعتبار ہے کیونکہ اس وقت یہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ ایسی آپ نے دکان لے کے رکھی ہوئی ہے اور یا کوئی مکان خرید کے رکھا ہوا ہے، ان کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا۔ اسی طرح جتنی دکانیں، جتنے مکان آپ نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، تو یقینی سی بات ہے اگر آپ کی ضرورت کے ہوتے آپ اس میں رہتے، لیکن آپ نہیں رہتے ان مکانوں میں، اور اس طرح دکان آپ نے کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے تو یہ ضرورت سے زائد کہلائے گی۔ اس دکان کی قیمت کا اور اس مکان کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا۔ بلکہ اس میں اور زیادہ ایک مسئلہ ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے قربانی کے مالک نصاب ہونے کے لیے جو مال آپ کے پاس ہے اس پہ سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں ہے، بس اتنا ہو، وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا روپیہ ہو یا مال تجارت ہو یا ضروریات زندگی سے زائد اتنا سامان ہو کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، قربانی لازم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اگر 1 تولہ سونا بھی ہے، وہ چونکہ 52.5 تولہ چاندی سے زائد قیمت کا بنتا ہے، قربانی لازم ہوگی۔ تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے، دونوں کو ملایا جائے گا۔ تھوڑا روپیہ بھی ہے، ان تینوں کو ملایا جائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی تک ہو جائے، قیمت پہنچ جائے، قربانی لازم ہوگی۔ اسی طرح جو ضروریات زندگی سے زیادہ گھر میں سامان ہے، ہر ایک اپنا اپنا حساب کرے کہ میری ذاتی ملکیت میں کیا کیا سامان ہے، ان تمام جو اضافی سامان ہو اس کی مالیت کا اعتبار ہوگا۔ تو لہٰذا میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر بالفرض آپ نے کوئی دکان، مکان، پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، اس پہ اس کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے۔ کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے تب بھی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ آپ نے گھر کو 2 منزلہ بنا لیا، اوپر والا ایسی بند کر رکھا ہوا ہے، نیچے آپ پورشن میں رہتے ہیں، اوپر والے تمام جو پورشن ہیں اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اس کی قیمت بھی لگائی جائے گی۔
تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا، ذرا غور سے اس کو سنیے گا، کہ ہر شخص گھر میں قلم اور ڈائری لے کے بیٹھ جائے اور یوں لکھے، سونا کتنا ہے وہ لکھ دے، اگر نہیں ہے تو کراس مار دیں، چاندی کتنا ہے لکھے، کیش روپیہ یہ لکھیں، مال تجارت یہ لکھیں، اگر مال تجارت نہیں ہے تو وہی کراس لگائیں آپ۔ اس کے بعد آپ نے جتنا قرضہ لوگوں کو دیا ہوا ہے وہ سب یہاں لکھیں، جو گھر میں ضروریات زندگی سے زائد سامان ہے اس کو پہلے لکھ لیں، پھر اس کی قیمت بنا کر وہ بھی یہاں لکھ لیں، یہ اس کا ٹوٹل کر لیں، سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، اس کے علاوہ جو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے اور ضروریات زندگی سے زائد سامان، 6 چیزیں ہو گئیں، ان کا ٹوٹل آپ نکال لیں۔ پھر یہ غور کیجئے کہ اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے اسے اس ٹوٹل میں سے مائنس کر دیں۔ اب جو اماؤنٹ آپ کے سامنے آیا ہے دیکھیں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک بنتا ہے یعنی تو قربانی واجب ہوگی، اگر نہیں بنتا تو نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ہر سال آپ کے گھر میں والد صاحب کرتے ہیں، اس سال امی جان بیٹھ گئی حساب کرنے کے لیے، حساب لگایا، سونا پڑا ہے جی 3 تولہ اور اضافی پیسہ بینک کے اندر پڑا ہوا ہے 10,000 روپے۔ اب انہوں نے جب ٹوٹل نکالا تو یقینی سی بات ہے 52.5 تولہ چاندی سے تو کہیں زیادہ بن گیا، یہ مالیت اس کی والدہ پہ بھی قربانی واجب ہوگی۔ بھابھی بھی بیٹھ گئی، انہوں نے اپنا حساب کیا، سونا جی میرے پاس ہے 15 تولہ، قربانی لازم ہو گئی، اس سے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیٹی کے لیے سونا لے کر رکھا ہوا ہے اور بیٹی کی ملک کر دیا ہے مثال کے طور پہ، اور بچی ہے عاقلہ بالغہ جسے شادی وغیرہ کے لیے رکھ لیتے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا، بیٹی پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایسی بعض لوگوں نے حج کے پیسے جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں کہ چلو اگلے سال حج کریں گے، اگر وہ قربانی کے ان دنوں کے اندر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائیں قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اگر آپ حساب کر کے دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے گھر کے افراد میں 3 پر 4 پہ 5 پہ قربانیاں لازم ہو رہی ہوں گی۔ اور یہ میرا عموماً مشاہدہ ہے کہ جب کوئی ایسے مسائل سیکھنے کا موقع ملے کہ جس میں کچھ مال خرچ ہوتا ہو تو وہاں پہ ہمارے اندر کا ایک شرارتی مفتی جاگ جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ لفظ میں کہہ رہا ہوں، شرارتی مفتی کیا ہوتا ہے؟ وہ حقیقتاً مفتی نہیں مفتا ہوتا ہے، اور شرارت یہ ہوتی ہے کہ نفس ہمیں کہتا ہے کہ خبردار، یہ تو مولویوں کی باتیں پتہ نہیں کہاں سے نئے مسائل نکال کے لے آئے، بچپن سے لے کے ابھی تک تو ہم نے کبھی سنے نہیں تھے، یہ پتہ نہیں نئی نئی باتیں دین کے اندر نکال کے لے آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بیچاروں نے کبھی سنجیدگی کے ساتھ اپنے دین کو نہ کسی عالم دین سے سیکھا ہوتا ہے، نہ مستند کتابوں کا کبھی مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ جمعے میں جا کر بیٹھ کر ادھورے بیان سننا، ادھوری باتیں سمجھ کے گھر واپس آ جانا۔ ادھورے بیان ان کا میں کہہ رہا ہوں کہ جو عام مولوی ہوتے ہیں وہ قربانی کے مسائل کبھی بیان نہیں کریں گے، آپ 100 سال بھی ان کے سامنے بیٹھ جائیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ اور 1-2 مسئلے ذکر کر کے آپ کو چھوڑ دیا تو آپ سمجھ ہی نہیں پائے کہ کرنا ہے کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس قسم کے ادھورے بیان کہہ رہا ہوں، ورنہ اچھے مستند علماء کرام تو بہت اچھے بیانات بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پڑوس میں معلوم کر لیا، خاندان میں کیا چلتا چلا آ رہا ہے اس کا اعتبار کر لیا، تو پھر یہ ہماری باتیں تو آپ کو نئی چیزیں ہی لگیں گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ان تمام بے سروپا باتوں کو چھوڑ کر یہ جو کچھ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ کی بے شمار کتابوں کی تعلیم کا نچوڑ ہے جو آپ کو بیان کیا، اس کو فالو کریں، انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ ایک مختصر سا مزید